وہ علامتیں ایسی ہیں جو لیلۃ القدر کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں ومن اماراتها انها لیلۃ بلجۃ صافیۃ ساکنۃ لا حارہ ولا بارد کأن فیہا قمرا، اس کی علامات میں سے ایک ہے، علامت یہ ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہوگی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوگی، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ شہاب ثاقب کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن و شیاطین کیا کرتے تھے، آسمانوں کی خبریں چوری سے سنتے تھے۔ آسمانوں میں جو اللہ پاک نے فرشتوں کو مستقبل کے بارے میں جو امور سونپے ہیں، اس کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ چوری کر کے کیا ہے، سن کر کیا ہے، دنیا میں آ کر خود کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے ان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا، آسمانوں کی خبریں سننا بند کر دیا، بلکہ فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ اگر کوئی شیطان اور جن آسمان کے قریب نظر آتا ہے تو اس پر ایک ستارہ مارا جاتا ہے، جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو ستارے مارے نہیں جاتے، مطلب یہ ہے کہ شیاطین کا سارا اثر بے اثر ہو جاتا ہے، وہ آسمانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں کے واقعات جان ہی نہیں سکتے، اسی لیے ان پر کیا ہے، شہاب ثاقب مارے ہی نہیں جاتے۔ اسی طرح من جملہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے انہا تصبح من ذالک الیوم تطلع الشمس لیس لہا شعاع، جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج ایسا ہوتا ہے جس میں شعاعیں نہیں ہوتی، جس میں شعاعیں نہیں ہوتی، بلکہ 14ویں کا چاند جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے ویسا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر روز حدیث پاک میں آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو شیطان سورج کو کیا ہے، اپنے دونوں سینگوں کے برابر کر لیتا ہے، اس کے سامنے آ کے ٹھہر جاتا ہے، تاکہ اس وقت جو عبادت کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ وہ میری عبادت کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے۔ اسی لیے شریعت میں حکم ہے کہ عین طلوع آفتاب کے وقت عبادت کرنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، جب تک کہ سورج نکلنے کے بعد سورج ایک نیزہ تک بلند نہیں ہو جاتا، تقریباً 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت تک کوئی عبادت نہیں کرنا، اسی لیے ہے کیونکہ شیطان سورج کے سامنے آ کر ٹھہر جاتا ہے اور یہ اس وقت عبادت کرنے والے کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ اسے خوش ہونے کا بھی موقع نہیں دینا چاہتا، اسی لیے منع کر دیا اسے۔ لیکن جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو لیلۃ القدر کی برکت سے شیطان اس سورج کے سامنے نہیں آ سکتا، اس سورج کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اسی طرح بعض علماء اکرام نے صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کے واقعات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جس وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے اس وقت سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبید بن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات بحیرہ قلزم نامی سمندر کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا، ذقت ماء البحر فاذا هو عذب، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت سمندر کے پانی سے وضو کر رہا تھا اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت پانی کا ذائقہ دیکھا تو وہ تو شیریں تھا، میٹھا تھا، مجھے بے حد تعجب ہوا، میں نے یہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر سنائی، انہوں نے فرمایا اے عبید وہ لیلۃ القدر ہوگی، جس رات تمہارے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہوا ہے، تمہیں شاید اس وقت کی گھڑی کا اندازہ نہیں ہے مگر وہ لیلۃ القدر تھی، اسی لیے اس رات کیا ہے پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ مزید فرمایا جس شخص نے یہ رات اللہ عز و جل کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کیا اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، یعنی سمندر میں آپ کشتی چلاتے تھے، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے،
آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کی کہ اے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص سے عرض کیا کہ آج سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں سورہ انا انزلنا کے ضمن میں صاحب کتاب نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی برکت والی رات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ شب قدر کا تعین جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک نے اس کا علم اٹھا لیا ہے اور تم کیا ہے آخری عشرے کی آخری تاخراتوں میں اس کو کیا ہے تلاش کرو فرمایا۔ اسی لیے شب قدر یہی رات ہوتی ہے، متعین نہیں ہے، لیکن اکثر تجربہ یہ ہے کہ 27ویں رات اکثر کیا ہے شب قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابی بن کعب تفسیر ساوی میں آپ کا ایک قول روایت کیا گیا، صحابی رسول ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی شب قدر جو ہے وہ شعبان کی 27ویں رات ہے۔ اسی طرح پیران پیر حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی کے قائل تھے کہ شب قدر ہے نا 27ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بھی یہی فرماتے تھے، اور حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اپنی بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے۔ ایک، لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے اگر ضرب دیتے ہیں تو حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں۔ دوسری دلیل، 27واں کلمہ جو ہے ہیا کی ضمیر ہے، جس کا مرجع لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان کی 27ویں کی شب کی قدر کریں۔ شب قدر آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن 27ویں شب اکثر کیا ہے شب قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے امت میں عرصہ دراز سے یہ مشہور ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ ہم پورے آخری عشرے کا اہتمام کریں، بالخصوص 27ویں رات کا تو اور زیادہ اہتمام کریں۔ اب شب قدر کو پانے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ ایک تو کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام راتوں میں بھی، اور جس نے فجر کی نماز بجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ یعنی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دونوں نمازیں جماعت سے ادا کر کے رات میں بھی عبادت کرتا ہے